प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप चाहते हैं आगे भी आपको हमारी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं कुछ नया। आज से हमने सिलसिला शुरू किया है स्कॉलरशिप का। तो हम देख रहे हैं प्री हाई स्कूल स्कॉलरशिप जमात हश्तुम के लिए, स्टैंडर्ड 8 के लिए। मजमून है ज़हनी आजमाइश, और ये आपका पर्चा नंबर 2 है। ठीक है, आपको पता है ना कि आपके स्कॉलरशिप में 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 होता है जिसमें होता है मैथ्स और उर्दू, और पेपर 2 होता है जिसमें होते हैं इंग्लिश और ज़हनी आजमाइश। तो हम यहाँ ज़हनी आजमाइश के ताल्लुक से देखने जा रहे हैं, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। देखिए, ज़हनी आजमाइश का अगर आप सिलेबस देखते हैं स्टैंडर्ड 8 का, तो इसमें आपको बहुत सारे हिस्से मिलेंगे। सेक्शंस जो है अलग अलग बनाए गए हैं, जुज़ हैं, फिर उसके ज़िमनी जुज़ हैं, और हर एक को अलग अलग वेटेज दिया गया है। जैसे पहला जुज़ जो है वो है फ़हम व इदराक, जिसको 8% जो है दिया गया है। मतलब पूरा जो आपका ज़हनी आजमाइश का पर्चा होगा उसमें से 8% सवालात फ़हम व इदराक से पूछे जाएंगे। उसके बाद है जमात बंदी, बाहमी ताल्लुक, तरतीब, इशाराती ज़बान, और ऐसे टोटल 11 जुज़ जो है दिए गए हैं। तो हम एक एक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। फ़हम व इदराक जो है, इसमें ज़हनी आजमाइश के ज़रिए तलबा में मौजूद मुख्तलिफ सलाहियतों की पैमाइश की जाती है। इन सलाहियतों में से एक सलाहियत है फ़हम, यानी उसको समझना। हम जो कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं उसे ठीक तौर पर समझकर उस मालूमात से मुताल्लिक पूछे गए सवालात के अगर हम सही जवाब देते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमें उस मालूमात का सही फ़हम हुआ, यानी हमें वो मालूमात सही तरह से समझ में आई। हिदायत पर अमलावरी और मवाद ज़बान, ज़बानदानी, अंग्रेज़ी हुर्फ तेजी जैसे ज़िमनी मौज़ूआत जो है इस इकाई में यानी फ़हम व इदराक में शामिल किए गए हैं। तलबा की मालूमात का जायज़ा लेकर ज़रूरी उमूर से जो है उसे हमें मुंसलिक करना है, और इस तरह जहाँ भी ज़रूरी हो मुख्तलिफ उसूलों और ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके फ़हम की जाँच करनी है। इसमें ज़िमनी जुज़ है पहला आपका 1.1, वो है हिदायत पर अमल, बयान और मवाद। ये बहुत आसान है। इस किस्म के जो सवालात होते हैं उसमें मुख्तलिफ बयान और हिदायत दी जाती है, और उन हिदायत पर अमल करके आपको सही जवाब तलाश करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल यहाँ पे पूछा है, ताब व ताकत, सब्र राहत, जान व ईमा, अक्लो होश। ये शेर का एक मिसरा है। तो दर्ज बाला मिसरे में सह हुरूफी लफ्ज की तादाद बताइए। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि मिसरा दिया हुआ है, पूरा शेर नहीं दिया है। आपको पता है कि जो शेर होते हैं वो 2 लाइन के होते हैं, उसमें से जो पहली लाइन होती है उसको कहते हैं मिसरा। दूसरी लाइन भी क्या कहलाती है? मिसरा ही कहलाती है। पहली लाइन को मिसरा उला और दूसरी लाइन को मिसरा सानी कहते हैं, और इन दोनों से मिलकर एक शेर बनता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सह हुरूफी लफ्ज, सह हुरूफी यानी 3, सह का मतलब होता है 3, जिसमें 3 हुरूफ हो।
تو اب 3 حروفی تو بہت سارے ہیں، جیسے تاب ہے 3 حروف ہے، صبر ہے، پھر اس کے بعد راحت نہیں، راحت میں 4 حروف ہیں، جان 3 حروف ہے، عقل میں بھی 3 حروف ہے، اور ہوش میں بھی 3 حروف ہے۔ آپشنز دیکھ لیتے ہیں ہمارے۔ آپشن نمبر 1 ہے 7، آپشن نمبر 2 ہے 3، آپشن نمبر 3 ہے 6، آپشن نمبر 4 ہے 5۔ ٹھیک ہے، اور پوچھا گیا کہ کتنی ہے، تو کتنے سے حروفی لفظ ہے؟ پہلا ہے تاب، دوسرا ہے صبر، تیسرا ہے جان، پھر اس کے بعد ہے عقل، اور اس کے بعد ہے ہوش، یعنی کل کتنی ہو گئی تعداد؟ 5 ہو گئی۔ 5 کہاں دیا ہے؟ آپشن نمبر 4 میں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 4 کیا ہے؟ آپشن ہے، اور اس میں سے ہمارا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن نمبر 4۔ تو سوال نمبر 1 کے جو آپشن نمبر 4 ہے اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ گول دائرے کو بھرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس طریقے سے اسے بھریں گے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کی آنسر شیٹ، کیونکہ آئی میں جو بچے ہیں وہ 5th میں اسکالرشپ کا امتحان عموماً دے کر آتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اسکالرشپ کے جو امتحان ہوتا ہے سوالیہ پرچہ الگ ہوتا ہے، جوابیہ پرچہ ایک چھوٹی سی شیٹ ہوتی ہے جس میں اس طرح سے جیسے نیچے دیا ہوا ہے سوال نمبر، اور اس کے آگے 1 2 3 4 کر کے گول دائرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو صحیح جواب جو صحیح آپشن ہے اس سوال نمبر کے سامنے کے چاروں دائرے جو ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آپ کا صحیح آپشن 4 ہے تو آپ 4 نمبر کے دائرے کو مکمل طور سے بھریں گے، 2 ہے تو 2 نمبر کے دائرے کو بھریں گے، 3 ہے تو 3 نمبر کے دائرے کو، اور 1 ہے تو 1 نمبر کے دائرے کو۔ کوئی ایک ہی دائرہ بھرنا ہے، مکمل طور سے بھرنا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کی آنسر شیٹ ہوتی ہے یہ کمپیوٹر سے چیک کی جاتی ہے، کمپیوٹر سکین ہوتا ہے اس کا، اور اگر آپ نے یہاں وہاں لکھ دیے آپشن نمبر 2 پہ پہلے آپ نے ڈاک کر دیے، پھر آپ کو یاد آیا کہ نہیں 2 نہیں 4 صحیح ہے، تو وہ آنسر آپ کا قبول نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اگلا سوال ہے مہاراشٹر راجیہ پریکشا پریشد درج بالا نام میں حروف شین کن مقامات پر آیا ہے؟ نمبر بتائیے۔ دیکھیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اب یہ جو مہاراشٹر لکھا ہے اس کے الگ الگ ٹکڑے کرنے ہوں گے، یعنی میم ہے، الیف رے، پھر الیف، پھر شین، پھر ٹے، پھر رے۔ تو اگر ہم پہلا لفظ دیکھیں مہاراشٹر، تو اس میں شین آیا ہے 6 نمبر پہ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد راجیہ پریکشا میں بھی پھر شین آیا ہے، تو یہ آیا ہے 18ویں نمبر پہ۔ پھر پریشد میں بھی شین آیا ہے، تو یہ اگر ہم گنتے ہیں تو یہ آتا ہے 23ویں نمبر پہ۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو الگ الگ کرو اور اس کو گنو، پہلا میم، پھر ہے 1 2 3 4 5، یہ چھٹا ایک شین، یہ پہلا حروف ہے، 2 3 4 5، یہ چھٹا ہو گیا شین ایک، پھر اس کے بعد 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، یہاں پر 18ویں مقام پر آتا ہے۔ 18 کے بعد یہ پہ 19 20 21 22، اور یہ 23ویں نمبر پر پھر ایک شین آتا ہے۔ تو کہاں کہاں آیا؟ پہلا آیا 6 پہ، پھر آیا 18 پہ، اور پھر آیا 23 پہ۔ تو یہ کہاں دیا ہے؟ 6 18 23، آپشن نمبر 3 میں دیا ہے، تو ہمارا صحیح جواب ہوگا 3۔ تو ہم کیا کریں گے؟ 3 کو ڈاک کریں گے اس طرح سے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ روزانہ صبح و شام دانت، کان، ناک، ہاتھ، پیر، ناخن ہمیں صاف کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، درج بالا جملے میں کتنے حروفی لفظ سب سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلا جو لفظ ہے روزانہ، یہ کتنے حروفی ہے؟ دیکھیے 1 2 3 4 5، یہ 5 حروفی ہے۔ پھر یہ ہے 3 حروفی، وہ تو 1 ہے۔ شام 3 حروفی،
یہ 4 حروفی ہے، کان بھی 3 حروفی ہے، ناک بھی 3 حروفی ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ بھی 3 حروفی ہے، پیر 3 حروفی ہے، ناخن 4، صاف 3، کرنا 4۔ تو اگر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ دفعہ 3 حروفی لفظ آئے ہیں نا، 1 2 3 4 5 6 7، سب سے زیادہ دفعہ آئے ہیں یہ 3 حروفی الفاظ۔ تو اس لیے کتنے حروفی لفظ سب سے زیادہ دفعہ آئے پوچھا گیا ہے، تو 3 حروفی یعنی 6 حروفی لفظ سب سے زیادہ دفعہ آئے ہیں۔ تو صحیح جواب ہوگا ہمارا آپشن نمبر 1، ٹھیک ہے، آپشن نمبر 1 صحیح ہے کہ 6 حروفی لفظ سب سے زیادہ دفعہ آئے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، غبار خاطر اس لفظ کے تیسرے، 5ویں اور 8ویں حروف سے بننے والا بامعنی لفظ کا ضد بتائیے۔ دیکھیے تھوڑا سا بھی ٹریکی ہو گیا نا، کہ کیا پوچھا ہے، بامعنی لفظ نہیں پوچھا، بامعنی لفظ کا ضد پوچھا ہے۔ پہلے پوچھا گیا تیسرا حروف، تیسرا حروف کیا ہے، یہ پہلا، بے دوسرا، الف تیسرا، پہلا آ گیا الف، پھر 5واں حروف، یہ چوتھا رے، 5واں کھے، یہ 5واں اور 8واں، ٹھیک ہے، 5واں 6واں 7واں 8واں سب سے آخری حروف۔ اب یہ پوچھا ہے، اب کہا گیا ہے کہ اس سے ہم کو بامعنی لفظ بنانا ہے۔ اگر ہم اس کو غور کریں تو بامعنی لفظ اس سے بنتا ہے کھار، ٹھیک ہے، کھار کا مطلب ہوتا ہے کانٹے، اور اس کا ضد پوچھا ہے آپ سے، تو کھار کا ضد کیا ہوگا، دیکھیے کانٹا، گل، کلی یا کھار۔ تو یہ کھار تو نہیں ہو سکتا، کلی نہیں ہو سکتا، اور کھار کا مطلب کانٹے ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو صحیح جواب ہوگا گل، ٹھیک ہے، تو آپشن نمبر 2 جو ہے وہ صحیح ہے، بامعنی لفظ بنتا ہے کھار اور کھار کا ضد ہے گل۔ دیکھیے اگر ہم معنی لفظ پوچھتا، اگر سوال یہ ہوتا ہے کہ بامعنی لفظ کا ہم معنی لفظ بتائیے، تو صحیح ہوتا آپشن نمبر 1 کانٹا۔ ارمغان حجاز اس لفظ میں دائیں سے 5واں اور بائیں سے 10واں حروف کون سا ہے، یہ آپ کا اگلا سوال ہے۔ اور پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ارمغان حجاز نام دیا ہے، یہ ہے علامہ اقبال کی ایک شعری مجموعہ۔ علامہ اقبال جنہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، اور ہم جو ترانہ پڑھتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، وہ انہی کا لکھا ہوا ہے۔ ویسے ہی لب پہ آتی ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ بھی علامہ اقبال کا ہی لکھا ہوا ہے۔ اور اس جیسے اور بہت سے جو ہے عمدہ کلام علامہ اقبال نے لکھے ہیں، تو ان کا ایک شعری مجموعے کا نام ہے ارمغان حجاز، اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ دائیں سے 5واں اور بائیں سے 10واں حروف کون سا ہے۔ تو اگر ہم اس کو الگ الگ کرتے ہیں، پہلے تو یہ جو لفظ دیا ہے اس کو ترتیب وار اس کی تختی کریں گے، یعنی اس کو الگ الگ لکھیں گے، تو ہم نے اس کو الگ الگ لکھ دیا، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ارمغان حجاز الگ لکھا گیا۔ اب دائیں سے نمبر دیں گے 1 2 3 4 5 6، بائیں سے 1 2 3 4 اس طرح سے دیا گیا، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے ہمیشہ اردو کی گنتی شروع ہوتی ہے اور الٹے ہاتھ سے انگریزی کی۔ اب دائیں سے پوچھا گیا ہے 5واں، تو ہم اگر دیکھیں دائیں پر تو وہ آتا ہے الف، اور بائیں سے اگر ہم دیکھیں 10واں تو وہ بھی آتا ہے الف۔ 10واں حروف دیکھیں یہاں پہ کون سا ہے، اوپر دیا ہوا الف، تو وہ دونوں جگہ سے بھی الف آتا ہے، یعنی صحیح آپشن کیا ہے، آپشن نمبر 4 الف۔ تو ہم یہاں پر آپشن نمبر 4 کو بھر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، اس میں پوچھا گیا ہے کہ آثار السنادید اس لفظ میں
दाएं से 7वें नंबर पर आने वाले हुरूफ और उसके बाएं जानिब दूसरे और तीसरे हुरूफ से बनने वाले लफ्ज का हम मानी लफ्ज कौन सा है। ठीक है, तो इससे पिछले वाले सवाल में क्या पूछा गया था, सिर्फ नंबर्स पूछे गए थे, है ना, कि 7वें नंबर पर कौन सा है और बाएं से जो है फला नंबर पर कौन सा हुरूफ है। लेकिन यहाँ पर हुरूफ पूछने के साथ साथ पूछा गया है कि उसको हमें क्या करना है, उससे हमें लफ्ज बनाना है और उस लफ्ज का भी हमें फिर हम मानी लफ्ज बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो लफ्ज है आसारुल सनादीद, हम इसकी तख्ती करेंगे और उसको मतलब हर हुरूफ को हम अलग अलग लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि दाएं से 7वें नंबर पर आने वाला हुरूफ कौन सा है। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो आप देखेंगे स्क्रीन पर कि दाएं, ठीक है, ये पहले नंबर पर आ है और फिर इसके बाद जब हम 7वां नंबर देखते हैं तो यहाँ पर आता है स्वाद। फिर उसके बाद क्या पूछा गया है, सवाल का अगला हिस्सा देखिए, उसके बाएं जानिब दूसरे और तीसरा हुरूफ, उसके बाएं जानिब, ठीक है, तो इस तरफ हम देखेंगे दूसरा पूछा गया है, यानी हम उसके बाजू वाला जो लफ्ज है हुरूफ है हम उसको छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ये क्या मिल गए हमको, 3 हुरूफ यहाँ पर मिल गए, स्वाद है, दाल है और अलीफ है। अब इसको हमें क्या बनाना है, इससे एक बामानी लफ्ज बनाना है। देखिए क्या बनता है, इससे लफ्ज बनता है सदा, है ना, और पूछा गया कि इसका हम मानिए बताइए। तो ऑप्शन है हमारे पास हमेशा, आवाज, सदा और ये सदा। ठीक है, तो एक तो थर्ड ऑप्शन वही है जो लफ्ज हमने बनाए हैं सदा, तो वो उसका हम मानी नहीं हुआ ना, वो तो वही हुरूफ है, तो वो थर्ड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। चौथा वाला ऑप्शन देखिए, इसमें सदा लिखा हुआ है लेकिन सीन के साथ, तो ये भी नहीं हो सकता। बचते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो सदा का हम मानी या हमेशा होगा या आवाज, हमेशा नहीं हो सकता है ना, सदा का हम मानी होता है आवाज। ठीक है, सदा लगाना यानी किसी को आवाज देना, तो ये हो गया हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 पे वहां पर हम उसको पूरी तरह से फिल कर देंगे। अगला सवाल है शाहनामा इस्लाम, इस लफ्ज के हुरूफ पर गौर कीजिए और 1221 से बनने वाले लफ्ज को तलाश कीजिए। देखिए लफ्ज है शाहनामा इस्लाम, इसके हुरूफ पर अगर हम गौर करेंगे तो कहा गया है कि 1221, यानी कि अगर हम उसकी तख्ती करते हैं और तख्ती करने के बाद अगर हम उसके हुरूफ को शुमार करते हैं, तो हमने इसकी तख्ती के एक एक हुरूफ को अलग करके लिखे, फिर हमने इसको नंबर दिए। ठीक है, दाएं से बाएं हमने इसको नंबर दिए 1 2 3 4। तो 1 पर आता है शीन, 2 पर आता है अलीफ और मीम पर आता है 12। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है ना, 1221 इस तरह से दिया है, तो हमने यहाँ पर उसको लिख दिए, तो ये लफ्ज बनता है शाम। ठीक है, शाम लफ्ज बना, तो ऑप्शन नंबर देखिए कहां पर है शाम दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में शाम दिया हुआ है, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस तरह के जब सवालात पूछे जाते हैं तो जैसे कि कहा गया है कि आपको ध्यान देना है सवाल में क्या पूछा गया है और आपके फहम व इदराक की जांच हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए आपको समझना है, जो भी आपको सवाल दिया है पहले आपको उसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। जब आप उसको समझेंगे तो ही आप उसको हल कर पाएंगे। अगला सवाल, राज्यसभा। ठीक है, इस लफ्ज में आखिर से चौथे हुरूफ के पड़ोस में कौन सा हुर्फ है, दो सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। देखिए अब हर सवाल में तो एक ही सही मुतबादिल होता है, हम एक ही गोल दायरे को फिल करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि आपको दो सही मुतबादिल को मुंतखब करना है, यानी दो ऑप्शंस यहाँ पर सही होंगे। अब कहा गया है, अब ये हम पहले तो क्या करेंगे, हम जो ये हमारा लफ्ज है राज्यसभा, हम इसकी तख्ती करेंगे, हर हुरूफ को अलग अलग करके लिखेंगे और फिर उसमें आखिर से चौथा पीछे से, यानी हमें काउंट करना है, पीछे से अगर हम चौथा काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो वो आता है हे।
اب اس کے پڑوس، اب اس کے تو دو پڑوس ہیں، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ایک پڑوس ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ایک پڑوس ہے. تو اس کے دو پڑوس جو ہے ہو گئے آپشن تیسرا نمبر والا اور پانچویں نمبر والا حروف ہے نا. تو یہ دونوں جو ہے کہاں دیے ہوئے ہیں؟ یہ دونوں دیے ہیں آپشن نمبر 3 میں اور آپشن نمبر 2 میں. تو یہاں پر دو صحیح متبادل چننا تھا، تو دو صحیح متبادل کیا ہوں گے؟ 2 اور 3. تو ایسے سوال بھی آ سکتے ہیں. جب ایسے سوال پوچھے جائیں دو صحیح متبادل، اسی صورت میں دو دائروں کو فل کرنا ہے، ادروائز آپ کو نہیں کرنا ہے. اگر آپ دو دائرے فل کر دیتے ہیں تو آپ کا وہ آنسر جو ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک جواب صحیح بھی ہے تو بھی وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو صرف ایک ہی سرکل کو فل کرنا ہے جب پوچھا جائے یا جب کہا جائے، سوال میں دیا ہو کہ دو صحیح متبادل منتخب کیجئے، تو ہی آپ کو دو سرکل اس طرح سے فل کرنے، جیسے ہم نے یہاں پر کیے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. کلاس میں جب ٹیچر داخل ہوئے تو انہوں نے ہدایت دی کہ جب میں ایک بولوں تو تمام بچے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ایک بولنے پہ کھڑے ہونا ہے. جب دو بولوں تو اپنے ہاتھ اوپر کریں گے، تین بولوں تو اپنی جگہ پر اچھلیں. اس طرح انہوں نے نیچے دیے ہوئے طریقے پر ہدایتیں دی. بتائیے کہ طلباء نے کتنی مرتبہ اٹھنے کے بعد اپنی جگہ پر اچھل کود کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہدایت دیکھیں یہاں پہ بتائی گئی ہے. کیا ہدایت دی ہے؟ 1 2 3 2 3 3 2 1 3 3 1 پھر 3 پھر 2 پھر 1. اس طرح سے پوری سیریز دی ہوئی ہے جس میں ہم کو پتا ہے کہ ایک بولنے پر کیا ہوا ہے؟ بچے کھڑے ہوئے. دو بولنے پر ہاتھ اوپر ہوئے. تین بولنے پر وہ اپنی جگہ پر اچھلے. لیکن کیا پوچھا گیا ہے کہ کتنی مرتبہ اٹھنے کے بعد اپنی جگہ پر اچھلے. تو اٹھنے کے بعد اچھلے، اٹھنا کب ہے؟ ایک بولنے پر اٹھنا ہے، اور اچھلنا کب ہے؟ تین بولنے پر اچھلنا ہے. یعنی ہمیں ایک اور تین کی سیریز تلاش کرنی ہے کہ کہاں پر 1 کے بعد 3 آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی دفعہ وہ بچے اٹھنے کے بعد اچھلے ہوں گے اپنی جگہ پر. تو اگر ہم جو ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے اگر ہم اس کو غور سے دیکھتے، 1 کے بعد 3 یہاں ہے، پھر 1 کے بعد 3 یہاں ہے، پھر 1 کے بعد 3 یہاں ہے، 1 کے بعد 3 یہاں ہے، 1 3 یہاں ہے، اور 1 اور 3 یہاں ہے. ٹھیک ہے، وہی بتایا گیا ہے کہ ایک یعنی کھڑے ہونا اور تین یعنی اپنی جگہ پر اچھلنا. لہذا جہاں پر آپ کو کیا لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ 13، یعنی 1 اور 3 ساتھ میں، تو اتنی مرتبہ وہ بچے جو ہے کیا ہوئے؟ اٹھنے کے بعد اچھلے، یعنی انہوں نے وہاں پر اچھل کود کی. تو یہ کتنی دفعہ ہو گیا ہے؟ 6 دفعہ ہم نے ابھی کاؤنٹ کیے. 6 کہاں پر دیا ہے؟ آپشن نمبر 3 میں دیا ہے. تو ہمارا صحیح جواب ہوگا 3. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے سوالات بہت آتے ہیں، تھوڑی سی بس اس کی نوعیت جو ہے بدل جاتی ہے، لیکن اس طرح کے بہت سے سوالات جو ہے آپ کو پوچھے جائیں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف جو نمبرز دیے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ آپ کو دھیان دینا ہے. اب یہ اگلا سوال جو پوچھا گیا ہے یہاں پر، یہ آپ کی اپنی مشق کے لیے آپ کو خود حل کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے اسے حل کیے یا نہیں، اور آپ کو صحیح آنسر بھی جو ہے کمنٹ سیکشن میں دینا ہے. تہذیب الاخلاق، اس لفظ میں ذیل میں موجود کون سا لفظ تیار نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، تیار نہیں ہوتا وہ بتانا ہے. آپشن نمبر 1 تہذیب، 2 اخلاق، تیسرا خلق، اور چوتھا ہے اختلاف. استاد نے گراؤنڈ میں طلباء کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ 1 پر تالی بجاؤ، 2 پر دوڑ لگاؤ، 3 پر رک جاؤ، 4 پر بیٹھ جاؤ. تو ذیل کی ہدایت کا مشاہدہ کیجیے اور بتائیے کہ بیٹھنے سے قبل کتنی مرتبہ جو ہے طلباء رک گئے ہوں گے. یہ ویسے ہی سوال ہے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو جو لاسٹ کوشچن سالو کر کے بتائی تھی، یہ اسی نوعیت کا ہے. آپ کو جو ہے نمبرز پر دھیان دینا ہے اور پھر آپ کو صحیح آپشن چوز کرنا ہے. اگلا سوال ہے، اگر سے، الف، جیم 4، رے 3، واو 2
اس کو حروف کو اگر ہم چڑھتی ترتیب میں لکھیں تو ایسا کون سا لفظ بنے گا جس کا ہم معنی ذیل میں دیا گیا ہے اور ہم معنی لفظ پہچانیے. یعنی آپ کو پہلے اس کو چڑھتی ترتیب میں رکھنا ہے، یعنی چھوٹے سے بڑا 1 2 3 4، پھر اس سے ایک ہم معنی لفظ بنانا ہے، پھر اس کا ہم معنی لفظ آپ کو ڈھونڈنا ہے. تو یہ بھی آپ کو خود سے حل کرنا ہے. اگلا سوال ہے دارالحکومت. اس لفظ کے 5ویں حروف کے دائیں جانب کے دوسرے حروف کے بائیں جانب کا تیسرا حرف کون سا ہے؟ اس میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے، اس لفظ کی پہلے تختی کرنی ہے، ہر حروف کو الگ الگ کرنا ہے، پھر آپ کو دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں جگہ سے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے اور آپ کو صحیح جواب ڈھونڈنا ہے. یہ بھی آپ خود سے حل کریں گے اور جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے. تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. 1.1 میں اس طرح کے جو سوالات میں نے بتائی ہوں اس نوعیت کے مزید اور سوالات ہیں تو وہ آپ گھر پر حل کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور صحیح جواب ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. اور آگے اگر آپ اس طرح کی مزید اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.